اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 11۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کرے تو اللہ تعالیٰ نے تم سے ان کے ہاتھ کو روک دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے متعدد واقعات بیان کیے ہیں۔ مثلاً اس اعرابی کا قصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما تھے، تو اس نے تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس اعرابی نے تلوار پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونت لی اور کہنے لگا کہ اے محمد، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تأمل فرمایا اللہ، یعنی اللہ بچائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ بعض کہتے ہیں کعب ابن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے خلاف، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، دھوکہ اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش تیار کی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کے ہاتھوں غلط فہمی سے 2 عامری شخص قتل ہو گئے تھے۔ ان کی دیت کی ادائیگی میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر سے حسب معاہدہ جو تعامل لینا تھا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا سمیت وہاں تشریف لے گئے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، یہ وقت اچھا ہے، ان کو قتل کر دو۔ تو انہوں نے یہ پلاننگ کی، یہ سازش تیار کی کہ اوپر سے چکی کا پتھر آپ پر گرا دیا جائے، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع فرما دیا، تو ان کی پلاننگ فیل ہو گئی۔ اس کو قرآن میں کہتے ہیں کہ اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ سے ڈرو بھی، اور اللہ نے تم پر جو احسان کیا ہے اسے یاد کرو۔ اس لیے ممکن ہے کہ ان سارے واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہو، کیونکہ ایک آیت کے نزول کے کئی اسباب و عوامل ہو سکتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر، ایسر التفاسیر و فتح القدیر میں سارا مضمون لکھا ہوا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہر وقت ہمیں یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار کہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کیا بنی اسرائیل میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں، اس کو یاد کرو۔ تو اللہ کے احسان کو یاد کرنا، اس سے بھی اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ مثال کے طریقے پر کوئی آدمی، کسی آدمی کو آپ نے کچھ دیا تو اس نے صرف آپ کو جزاک اللہ خیر کہا، یا آپ کو کسی وقت یاد دلایا کہ بھی آپ نے بڑا احسان کیا تھا ہم پر، اس آدمی کے دل میں ایک بہت خوشی پیدا ہوتی ہے۔ میں سبق بھیجتا ہوں لوگوں کو، تو جن کا جواب آتا ہے جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ ہمیں بہت پسند آیا، حالانکہ ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ سبق کون سن رہا ہے، کون جواب دے رہا ہے، یہ تو سمندر کا پانی ہے، کہاں جا رہا ہے، کون سن رہا ہے، لیکن دل کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ چلو کسی نے جزاک اللہ خیر کا ایک جواب دیا، کیونکہ ہمارا سبق تو جناتوں میں چل رہا ہے،
مطلب کہ جو جنت دکھائی نہیں دیتے، یہ انسان بھی دکھائی نہیں دیتے۔ بعض بیانات تو ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی بیان کرتا ہے، سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے اور سامنے مجمع کو دیکھ بھی رہا ہے، مجمع کی گردنیں بھی ہل رہی ہیں اور مجمع جو ہے متاثر بھی ہو رہا ہے۔ یہاں تو یہ چیز ہے نہیں، لیکن کوئی بھی کبھی کبھار ہمیں کہیں مل جائے اور یہ کہے کہ صاحب ہم نے آپ کا سبق آپ سنا، سعودی اللہ میں داخل ہوا تو وہاں کی کام کرنے والی جو بچیاں تھیں وہ بھاگی بھاگی آئیں اور کہا کہ آج کے سبق والے مولانا آ گئے، آج کے سبق والے مولانا آ گئے، آج کے سبق والے مولانا آ گئے۔ تو خیر مجھے خوشی ہوئی الحمدللہ کہ یہ لڑکیاں بھی سبق سنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرا رہے ہیں کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لو میرے ساتھ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔